Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ ایک گروہ تھا، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، جو تمہاری کمائی ہے وہ تمہارے کام آئے گی، اور تم سے وہاں یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ ان کے اعمال کیسے تھے، وہ کیا کیا کرتے تھے۔ بہت اہم آیت ہے۔ اس سے پہلے تذکرہ گزرا چل رہا تھا حضرت ابراہیم کا، حضرت ابراہیم کا اسلام کی یا دین کی عالمگیریت کے ذیل میں، اور پھر اس کے بعد یہ ذکر تھا کہ انہوں نے اسی ایک الہ کی، اسی کی بندگی کرنے کی، اسی کے قانون کو ماننے کی تاکید اپنے صاحبزادوں کو کی تھی، اسماعیل کو، حضرت اسماعیل کو، حضرت اسحاق کو، اور انہوں نے حضرت یعقوب کو، اور انہوں نے اپنی اولادوں کو۔ اب فرمایا کہ پھر وہ لوگ تھے جن کا تذکرہ تھا، ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارا حساب تمہارے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ وہ سارے تصورات ڈھہ جاتے ہیں جو شفاعتوں کی غلط تشریح سے متعلق ہیں، جہاں وہ ساری تفصیلات ہیں اور بڑی آپس میں متضاد ہیں ساری۔ میں تفصیل سے اس موضوع کو الگ رکھ چکا ہوں کہ شفاعت برحق ہے، لیکن شفاعت کی حقیقت اصل میں کیا ہے۔ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، اور وہ ساری روایات جن پر تکیہ کرنے کے بعد سب عمل سے الگ ہو گئے، اور یہ تھا کہ پھر کوئی نہیں بچے گا، رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے اندر کچھ وہ ہوں گے تب نہیں بچے گا، اور وہ سب پار لگا دیے جائیں گے۔ وہ ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایسے ہی تم ایمان کا دعویٰ کرو گے اور مان لیا جائے گا، اور ایمان تمہارا پرکھا نہیں جائے گا۔ دوسری جگہ کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ایمان لانے والوں سے کہا جا رہا ہے تم نے یہ گمان کر رکھا ہے ان تدخلوا الجنۃ، جنت میں داخل کر دیا جائے گا، سب نے یہ گمان کر لیا کہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جیسے پہلے لوگوں کو آزمایا گیا ویسی آزمائش سے گزرے بغیر، دیکھو ایسی سخت آزمائش ہوگی، مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ۔ ایسی آزمائش ہے کہ جیسے ہل گئے، زلزلہ آ گیا، ان کے وجود میں زلزلہ آ گیا، ہلا دیا گیا۔ نبی وقت اور صحابہ پکار اٹھے کہ اللہ مدد کب آئے گی۔ ان سے گزرے بغیر تم نے یہ سمجھا ہے کہ جنت میں داخلہ مل جائے گا، اور یہاں جنت میں داخلہ اتنا آسان ہو گیا۔ قرآن تو کہتا ہے کہ رسول تو پکڑوائیں گے۔ قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، وہ پکڑوائیں گے کہ یہ وہ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، میری قوم کے لوگ، انہوں نے قرآن کو ہجرت کرا دی تھی۔ پچھلے لوگوں کے اعمال پر تکیہ کر کے تمہارا کام نہیں چلے گا کہ پہلے کے لوگ کیسے تھے، تمہارا حساب تمہارے ساتھ۔ تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا ان کے اعمال کیسے تھے۔ اس آخرت میں بھی جو دنیا کے بعد آئے گی، اور ہر لمحہ جو آگے آنے والا ہے وہ پچھلے لمحے کی آخرت۔ میں نے کئی بار سمجھایا اسے کہ وہ دنیا کے مقابلے میں جب آخرت آتی ہے تو وہ اس دنیا کے بعد کا حصہ، آخرت میں نے بعد کا دور، ہر اگلا لمحہ پچھلے لمحے کی آخرت۔ اس دنیا کے بعد دنیا سے گزر جانے، اس کے مقابلے میں جو آخرت ہے وہ دنیا کے بعد ہے۔ یہ جو کہا جائے، جو قرآن نے کہا ان اللہ سریع الحساب، بہت سرعت سے، بہت تیزی سے اللہ حساب لیتا ہے۔ وہ لاکھوں سال، کروڑوں سال، پتہ نہیں ہزاروں، کب قیامت آئے گی، اس کے بعد درمیان میں کتنا وقفہ ہوگا، اگلا سور پھونکا جائے گا۔ یہ سریع الحساب والی بات تھوڑی ہوئی ہے۔ حساب تو چل رہا ہے ہر لمحے، اور مرتب ہو رہے ہیں اعمال، نتیجہ ساتھ کے ساتھ مرتب ہو رہا ہے، اور ہر نتیجے کے لیے یہ کہا کہ اس کی ایک مدت ہے سامنے آنے کی، وہ یہاں بھی آتے چلے جاتے ہیں، اور جو ہر ایک کی مدت ہے وہ پھر آگے سامنے آئیں گے، اس دنیا کے آگے زندگی تو جاری ہے۔
تو پچھلے لوگوں کے اعمال کی بنیاد پر وہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا، تمہارا حساب تمہارے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ اقبال نے اسے، اور اس کا ایک پہلو اور بھی ہے، یہاں تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب، اور پھر انہوں نے کہا، انہوں نے اپنی اولادوں کو نصیحت کی تھی، اور پھر ان لوگوں کا، ان انبیاء اور رسول کا نام لے کر کہا گیا کہ وہ کچھ لوگ تھے گزر گئے۔ یہاں بھی دنیا کے اندر پچھلے لوگوں کے اعمال، جہاں اچھے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم کس لوگوں نے اپنے آپ کو الگ الگ گروہوں سے وابستہ کر رکھا ہے، ہر ایک کے حضرت یا ہر ایک کے شیخ، ان کا بس وہ سہارا بن جائیں گے، لے جائیں گے ہاتھ پکڑ کے سب کو۔ مجھ سے ایک بار میں نے سنایا، پہلے بھی واقعہ یہاں پھر یاد آ گیا، اس لیے کہ اسی آیت کا حوالہ دیا تھا میں نے۔ بہت پرانی بات ہے، میرے خیال سے 20 سال سے زائد ہو گئے ہوں گے، 25 سال ہو گئے ہوں گے، میں کہہ نہیں سکتا۔ ایک مضمون میں نے بھیج دیا تھا، وہ بھی یہاں پر اب نہیں ہے دنیا میں، وہ خلیل اطہر اشرفی صاحب، ان کو پسند آیا تھا، میں نے لکھا تھا، ان کے نظر سے گزرا مجھ سے، انہوں نے کہا کہ یہ اس میں بھیج دیجئے سنی دنیا میں۔ تو میں نے کہا میرا نام جائے گا تو سنی دنیا والے چھاپیں گے کیا؟ بریلی سے ان کے مرکز سے نکلتا ہے جو ان کا رسالہ ہے، ان کا ترجمان ہے۔ تو انہوں نے کہا میرا نام لکھ کر، میرے نام ساتھ میں کہہ دیجیے گا کہ انہوں نے خلیل اطہر نے کہا تھا۔ تو میں نے 2 لائنیں لکھ کر بھیج دیا کہ خلیل اطہر اشرفی صاحب کا ایک مشورہ ہے کہ یہ میں آپ کو بھیج دوں، اس لیے بھیج رہا ہوں۔ وہ انہوں نے چھاپا، بہت نمایاں کر کے چھاپا، اور اس کے بعد پھر یہ درخواست کی کہ کچھ اور ہمیں مضامین دیجیے۔ تو پھر وہ میں نے کچھ ان کے مزاج سے مناسبت رکھتا تھا ایک موضوع، اس کا سلیکشن کیا، وہ 6 قسطیں اس کی آئی ہیں، اور وہ سب سے پہلا مضمون وہ ہمارا چھاپتے تھے، اور اس میں کچھ باکس میں وہ میرے نام کے ساتھ میں کچھ تعریفیں بھی لکھتے تھے۔ وہ جو 6 کی سیریز تھی، اس سے بہت اس کی مقبولیت بڑھ گئی، اشاعت بڑھ گئی۔ وہ پھر جگہ جگہ کچھ دوسرے ممالک میں چھپے، وہ کچھ پاکستان میں، کچھ بنگلہ دیش میں۔ تو وہ پھر ایک دن اس کے ایڈیٹر، وہ جب طالب علم تھے تو یہاں میرے پاس کبھی کبھی آتے تھے، اب تو بہت بڑے حضرت تھے، تو جب یہاں، تو ایک مرتبہ میں کہیں باہر سے آیا تو وہ بس وہ بھی داخل ہوئے تھے، مجھ سے کہنے لگے میرا 6ٹھا چکر ہے آپ کے پاس۔ اور وہ ہماری ایک میٹنگ بیٹھی تھی، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ آپ سے مستقل کچھ ہم استفادہ کریں، اور ہمیں پرماننٹ کچھ آگے بھی جاری کر دیجئے، مستقل ایک ہمیں وہ دے دیجئے مضمون۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ کتابیں بھیجی مجھے، اور بہت احترام سے لکھا تھا کہ اس کا مطالعہ بھی فرما لیجیے گا۔ وہ کتابیں تھیں، وہ مختلف دیوبندی مسلک کے جو علماء یا کچھ اور کے اوپر جو کفر کے فتوے تھے، کس وجہ سے لگے تھے، وہ کن تحریروں پر تھے، ان کے حوالے کہ انہوں نے کہا وہ اس میں ایسے تھیں کہ وہ 3 صفحے پہلے سے اور 3 صفحے بعد کا جو ان کی جو لائنیں تھیں اس کو انڈر لائن کیا ہوا تھا یا بولڈ کیا ہوا تھا، اور 3 صفحے پہلے سے اور 3 صفحے بعد تک کے عکس تھے کہ اس میں یہ بھی کوئی نہیں کہے کہ یہ ہم نے اس سے کاٹ دیا ہے سیاق و سباق سے۔ اب اس پر آپ غور کر لیجئے، یہ اس وجہ سے کفر کے فتوے لگائے تھے۔ مقصد یہ تھا ان کا، تو یہی لکھ کے بھیجا تھا کہ ذرا ان کا مطالعہ کر لیں، وہ کتابیں سے اس میں یہ تھے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ جو کچھ بھی وہاں الفاظ تھے یا جو کچھ بھی لکھے گئے تھے جس پر انہوں نے اعتراض کیا تھا، شاید ان الفاظ کو بدل لینا چاہیے تھا۔ جو بھی ذہن میں تھا یا مفہوم تھا ہمارے اہل علم کا، بجائے اس کے کہ اس پر اصرار کرتے کہ ہمارا مفہوم مقصد یہ تھا یا مفہوم، اس کو الفاظ میں اگر تبدیلی کر لیتے تو بہتر تھا، شاید اتنا آگے بات نہیں چلتی ہے۔ لیکن بہرحال ٹکراؤ رہا۔ اب مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ سب تو ٹھیک ہے، ہم آپ کا بہت احترام کر رہے ہیں وہاں، لیکن ان کے یہاں کا مسئلہ یہ کہ جو انہیں کافر نہیں کہے وہ خود بھی کافر۔ اب ذرا سا اپنا تو مسلک واضح کر دیجئے۔ تو میں نے ان کو اس وقت پوسٹ کارڈ پر لکھ کر بھیجی تھی، پوسٹ کارڈ چلتے تھے، اب تو نہیں چلتے، اور چند لائن کا وہ جواب تھا جو بھیجا تھا۔ کہا بھائی میں نے قرآن میں یہ پڑھا ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔
اللہ نے مجھے یقین دلایا کہ پچھلے لوگوں کے اعمال کی بنیاد پر مجھ سے وہاں سوال ہی نہیں کیا جائے گا وہ کیسے تھے، مجھ سے صرف میرے اعمال کا حساب ہوگا، پچھلے لوگوں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ تو جب اللہ نے مجھے یقین دلا دیا کہ پچھلے لوگوں کے اعمال کیسے تھے ان کی بنیاد پر میرا حساب نہیں ہوگا، تو پھر دنیا والے مجھ سے کیوں پچھلے لوگوں کے بارے میں پوچھتے کہ پہلے ان کے بارے میں بتاؤ تب تمہیں ہم سمجھیں۔ وہاں پھر میٹنگ بیٹھی کہ اسے چھوڑ دو، یہ بہت گڑبڑ کرے گا، پھر ایسے ہی چھوڑ دو جیسے ہیں یہ تو اس کی مجھے معلوم ہے کہ میٹنگ باقاعدہ ہوئی تھی، اور پھر رہے تھے کچھ تعلقات کافی رہے تھے، کافی عرصے، بہت لمبے عرصے تک وہ پھر ایک ارون شوری نے ایک مضمون لکھ دیا تھا اعلیٰ حضرت کے خلاف، اور تہلکہ مچ گیا تھا، وہ انڈین ایکسپریس میں لکھا تھا۔ ارون شوری کو بیچ میں تو لوگ بھول گئے تھے، لیکن اب پھر شاید پہچاننے لگے ہوں، جو یہ بی جے پی کا جو سینئر باغی گروپ ہے اس میں ان کا نام پھر آنے لگا ہے۔ بڑے اس وقت کے بڑے جرنلسٹ تھے، انہوں نے فقہ پہ کتاب لکھی اتنی موٹی، اسلامی فقہ پہ، بڑی دھجیاں اڑائی ہیں، بہت قابل آدمی ہے، اس لیے کہ مختلف فتاوا پہ، فقہ پہ نہیں، فقہ پہ، تو فقہ کا بڑا مطالعہ ہے اس میں، تو اتنی موٹی کتاب ہے فتاوا پہ جو لکھی ہے۔ بہرحال وہ انہوں نے بہت لکھا تھا، یہ اعلیٰ حضرت یہ جب یہ بریلی سے یہ ٹرین چلی تھی، یہاں بریلی سے لے کے اجمیر افتتاح کرنے آئے تھے اس وقت کے پرائم منسٹر، اور انہوں نے کہا تھا بھئی یہ سادھو سنت لوگ ہیں، یہ تو سب جگہ اچھے ہوتے ہیں، تقریر کی تھی یہاں پر، تو ارون شوری نے لکھا تھا یہ سادھو سنت تھوڑی تھے، یہ احمد رضا خان یہ تو کوئی پہلوان تھے، کشتیاں لڑا کرتے تھے اور جگہ جگہ لوگوں کو اور گالیاں دیتے تھے۔ پھر اس نے بہت حوالے پہ حوالے اس نے بھر دیے تھے اس کے اندر، کہ ان سے کوئی یہ لکھا، ان کو یہ لکھا، ان کے سادھو سنت ایسی زبان تھوڑی استعمال کرتے ہیں۔ اب وہاں آگ لگ گئی، ایک ہنگامہ تحریروں کا ان کے حوالہ تھا، تو وہاں پھر مشورہ بیٹھا، وہاں پر بات یہ ہوئی، سب میرا نام آیا کہ اس کے پاس چلو، مطلب اس کا ارون شوری کا کچھ بگاڑنا ہے تو کچھ یہاں سے ملے گا، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ پھر ان کے مفتی اعظم صاحب بھی تشریف لائے اور 6-7 لوگوں کا ایک گروپ آیا تھا، اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کچھ ایسا دے دیجئے ہندو مذہب میں سے کہ اس کی بس دھجیاں اڑ جائیں۔ تو میں نے کہا بڑا مشکل سوال ڈال دیا آپ نے، اس لیے کہ ہر چیز ایسی ہے جیسے دھجیاں اڑ جائیں، میں کیا کیا چھانٹ کے دوں، کتابیں بڑھ جائیں گی، تو کوئی ایسا کچھ ایسا ہوتا جو میں تھوڑا سا آپ کو دے دیتا۔ بہرحال وہ اس پر ہوا، میں نے کہا کچھ نشان جگہ جگہ سے لگا کے میں آپ کو دے دیتا ہوں، کچھ کتابوں کے فوٹو اسٹیٹ کرا دیتا ہوں، آپ اپنے طور پر لکھیں گے، میرا کہیں نام نہیں، جو کچھ لکھنا ہے آپ خود لکھیے، اس کا جواب اب آپ کو لکھنا ہے۔ تو پھر وہ لے گئے تھے سب، وہ بڑا اچھا خاصا موٹا گڈھا لے کر گئے تھے، لیکن لکھ نہیں سکے کبھی، وہ بات ختم ہو گئی۔ خیر درمیان میں قصہ آ گیا تھا، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، ان کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور اقبال نے اس پر یعنی یہی مضمون تھا جو لکھی تھی، جہاں شکوہ جواب شکوہ، کچھ شعر میں مجھے یاد ہیں سارے، لیکن یہ کہ یہاں حوالہ دینے کے لیے ترتیب سے بیچ بیچ میں سے نکال کر وہ میں نقل کر لایا ہوں۔ اس پر بھی تہلکہ مچ گیا تھا جب انہوں نے شکوہ لکھی تھی، شکایت اللہ سے، اے خدا شکوے ارباب وفا بھی سن لے، خوگر ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، کہ بڑی آپ کی حمد کرتا رہتا ہوں، در شکایت بھی تو سنیے نا۔ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر، پتھروں کو اور پیڑوں کو پوچھتے تھے لوگ ہم سے پہلے، تو اس کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، یہ ساری رحمتیں برس رہی ہیں ان پر، غیروں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اب وہ بہت لمبی ہے، میں نے چند شعر اس میں سے بیچ بیچ میں سے آپ کو نقل کر لایا تھا، وہ سنائے ہیں۔ بڑا ہنگامہ بچا تھا، تہلکہ مچ گیا تھا اس کے اوپر کہ کیا ہے یہ تو بالکل کفر ہے، خالص کفر تک بات پہنچ گئی ہے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر انہوں نے اس کا جواب شکوہ سنائی تھی کہ اللہ کی طرف سے یہ جواب آیا، تو جواب کی چند لائنیں سن لیجیے پھر، وہ بھی درمیان سے بیچ بیچ میں سے ہے۔ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، لینے والا نہیں ہے، سوال کرنے والا نہیں، ہمارا کرم تو جاری ہے،
راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بتگر ہیں۔ اب وہ جنہیں کہہ رہے ہو بت شکن، وہ تو گئے، اب تو خود بت بنانے والے رہ گئے ہیں۔ صفحہ دیر سے، اس میں کہا صفحہ دیر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تو جواب میں آ رہا ہے صفحہ دیر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تو ان کو دی تھی ہم نے عزتیں، جنہوں نے کیا تھا ان کا حوالہ کیا دے رہے ہو؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تم قرآن کو چھوڑ کر ذلیل ہو۔ وہ تو ان کی باتیں کر رہے ہو، ان کے حوالے دے رہے ہو کہ ہم نے کیا، جنہوں نے کیا ان کو عزتیں بھی ملی تھی، اب تم نے جو کچھ کیا اس کا بدلہ تمہیں مل رہا ہے۔ یہاں آج بھی ہو جو براہیم کا ایمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ یہ اصل میں یہ ساری یہی سینیریو ہے، پوری یہی تفصیل ہے کہ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، ان کا حوالہ بات، وہ اعمال ہو تو وہی خدا آج بھی ہے، وہ ایمان ہو تو وہی خدا ایک آج بھی ہے۔ وہ ایک جگہ اور اقبال نے کہا ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، آج بھی ہے نمرود آج بھی ہے، اور وہ سارے سامان بھی آج بھی ہیں۔ تاریخ کا واقعہ تھا، کردار بدل گئے ہیں، واقعات وہی ہیں۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اب یہ تو چل رہا ہے، وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے، کوئی اس میں کوئی تبدیلیاں نہیں ہیں، خدا وہی ہے، اس کے قانون نہیں بدلے، تم بدل گئے۔ تو تم ان کا حوالہ دے کر یہ کہو کہ پھر ہماری وہی عزت رہے، نہیں ہوگی۔ ان کا حوالہ دے کر یہ سمجھو کہ تم فلاح پاؤ گے اور تمہیں ان کی وجہ سے بڑھا دیا جائے گا، آگے بڑھا دیا جائے گا، نہیں بڑھایا جائے گا۔ وقالوا کونوا ھودا و نصارا تہتدوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں، یہ یہودی عیسائی، وہ کہتے ہیں کہ اس پر آ جاؤ، یہودی ہو جاؤ، یا یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ تب جنت میں داخل ہو گئے، مسلمان کہتے ہیں مسلمان ہو جاؤ جب داخل ہو جاؤ۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ نہیں، ملت ابراہیم بڑی اہم بات ہے، بہت اہم آیت ہے، اس لیے کہ پیچھے سے جو حضرت ابراہیم کا تذکرہ چلا آ رہا ہے، بین الاقوامیت، اور شخصیت وہ ہے جس کے اوپر جا کر سب کنورج ہوتے ہیں، سب متفق ہیں، ان کا تذکرہ چلا آ رہا ہے، کہا ان کی ملت۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، ان سے کہہ دو کہ نہیں، وہ تو یکسو تھا، ایک دین کی طرف، ایک خدا کی طرف، ملت ابراہیم پر سب کو رہنا ہوگا۔ وما کان من المشرکین، اور وہ اللہ کے صرف وہ جو قانون اللہ نے دیے تھے وہ ان کے ساتھ کچھ اور شامل نہیں کرتا تھا۔ یہ ایک لفظ آیا ملت، ہمارے ہاں یہ تین الفاظ آتے ہیں، یہ انٹرچینج ہوتے رہتے ہیں، کوئی بہت واضح تصور نہیں ہے، قوم، امت اور ملت، یہ وہ ہے نا ملت ابراہیم۔ اب وہ ترجموں کے اندر میں نے انگریزی ترجمے بہت دیکھے، اور لفظی ترجموں کے اعتبار سے انگریزی ترجمے اردو ترجموں سے جتنے تراجم دستیاب ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ ایکوریٹ ہے، کثرت سے۔ بامحاورہ ترجمے کی بات الگ ہے، میں نے انہیں بھی دیکھا بہت، اور ہندی اردو ترجمے جو نظر ڈالے جتنے، سب جگہ جگہ یہ الفاظ ایسے ہوئے کہ جیسے بہت واضح تصور نہیں ہو، یہ انٹرچینج ہوتے رہے مفہوم، بس کسی جگہ، ہر جگہ کہیں گروہ کا لفظ استعمال کر لیا، کہیں ایک دوسرے، کہیں یہی لفظ ملت کے آگے استعمال کر لیا، قوم کا، کہیں قوم کے آگے گروہ کا لفظ آ گیا۔ یہ تین الفاظ ہیں، اس کو الگ الگ سمجھ لیجئے۔ قوم، دیکھیے کچھ مثالیں ہیں قرآن کی آیات کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے منازل مختلف دیکھے اور اس سے وہ توحید کے اوپر آئے، تو غور و فکر کرنے کے بعد سورج کو بھی دیکھا، کہا کہ یہ ہادہ ربی ہادہ اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، یہ ہوگا رب میرا۔ فلما افلت، پھر ڈوب گیا وہ۔ قال یا قوم انی بریء مما تشرکون،
کہا کہ میری قوم کے لوگوں، یہ جن پر زوال آتا ہے ان کا میں پجاری نہیں ہو سکتا، یہ تم جو شرک کرتے ہو میں اس سے بری ہوں، اس سے میں بیزار ہوں۔ اے میری قوم کے لوگوں، یا قوم، یہ سارے کون تھے؟ سب مشرکین تھے، حضرت ابراہیم کے قوم کے لوگ، قوم ابراہیم۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، تو نبی نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کرو تم اپنے راستے کے اوپر رہو، تم جو کچھ کر رہے ہو اگر نہیں مانتے نا تو پھر ٹھیک ہے، تم مجھے میرے پروگرام پر عمل کرنے دو، تم اپنے کم سے کم مجھے مت روکو، اڑچنے مت ڈالو، آ جائیں گے نتائج سامنے۔ کس سے کہا؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ کس سے کہا؟ ان سے کہا جو نافرمان تھے، اے میری قوم کے لوگوں۔ حضرت صالح کی قوم تھی، ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، آگے میں تو صرف، میرا کام صرف ڈرانا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ تو اب یہ قوم کے الفاظ جو ہیں یہ ایمان لانے والوں کے لیے بھی استعمال ہوئے، ان کے لیے بھی استعمال ہوئے جو ایمان نہیں لائے تھے اور جن کی طرف کسی نبی کو بھیجا جاتا تھا یا کسی رسول کو بھیجا جاتا تھا، ان کی دعوت جن کے لیے ہوتی تھی، جن تک پہنچتی تھی، وہ سب قوم۔ تو یہ قوم محمد ہے، یہ سارے جتنے لوگ ان کی دعوت جن سب کے لیے ہے رہتی دنیا تک کے لیے۔ قوم نوح وہ تھی جس کے اندر چند افراد کے سوا باقی سارے لوگ جو ہے ایمان لانے والے نہیں تھے، وہ سب قوم نوح۔ تو قرآن نے لفظ قوم جو ہے وہ دونوں گروہوں کے لیے استعمال کیا، اس کی دعوت جتنے لوگوں تک پہنچے اس میں سے وہ بھی جو ایمان لائے، وہ بھی جو ایمان نہیں لائے، سب اس نبی اور اس رسول کی قوم۔ امت، لفظ امت، پہلے مثالیں دیکھ لیجیے۔ حضرت ابراہیم کے دعا کعبے کی تعمیر کے وقت، ربنا، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی تعمیر کے اندر لگے ہوئے ہیں، دعا کرتے جا رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار، اپنے آگے جھکنے والا بنا دیں، اور ہماری نسل میں سے بھی ایک گروہ، ایک امت، لفظ امت آ رہا ہے، ایک امت جو ہے وہ امت مسلمہ ہو جو آپ کے آگے جھکنے والی ہو، ایک امت ہماری نسل میں سے بھی ایسی ہو۔ یہ لفظ امت ابھی سے اور دیکھیے آگے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے ایک رسول ہوتا ہے۔ اب یہ اس سے پہلی آیت کے اندر کیا تھا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ایک گروہ ایسا ہو جو مسلم ہو، جیسے امت مسلمہ ہو، ان کی نسل میں سے، ہم دونوں کی نسل میں سے بھی۔ یہاں یہ لفظ استعمال ہو امت مسلمہ، وہ جو سر جھکانے والا، جو فرما بردار گروہ ہو، امت ہے۔ ہر رسول کے لیے ایک امت ہوتی ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور جب ان کے پاس رسول آ جاتا ہے پھر فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان کے درمیان، بالکل انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ رسول کا آنا حجت ہوتا ہے، رسول انقلابی لوگ ہوتے تھے اور پھر رسول کا آنا حجت ہوتا تھا۔ جب ان کے پاس ان کا رسول آ جاتا تھا تو پھر فیصلہ چکا دیا جاتا تھا۔ ایسے ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا، ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا گیا۔ یہ اس میں وہ سب شامل ہیں جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا جاتا تھا۔ یہ نہیں کہ صرف ایمان لانے والوں کے پاس رسول بھیجا جاتا تھا، کسی امت مسلمہ کے پاس رسول بھیجا جا رہا ہے۔ تو امت لفظ، امت میں وہ بھی آ رہے ہیں جنہیں دعوت دی جاتی ہے، امت میں وہ بھی ہیں جو دائی ہیں، دعوت دینے والے ہیں۔ یہ دونوں گروہ کے لیے قرآن نے لفظ امت استعمال کیا ہے۔ پھر یہ ملت ہے، لفظ ملت جو ہے وہ صرف ایک نام کے ساتھ آیا ہے، ملت محمدی نہیں۔ جو امت محمدی تو ہے، امت محمدی میں آپ بھی ہیں، امت محمدی میں وہ لوگ بھی ہیں۔ یہ دو قسمیں ہیں، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت۔ جنہیں دعوت دی جائے وہ بھی ایک وہ امت ہے، اور جو دعوت دینے والے ایک وہ، یہ دونوں ان کی امت میں۔ ملت جو ہے وہ ایک خاص شعار، جو چلا آ رہا ہے، اس شعار کے اندر دینی شعار ہے، اور شعار میں بنیادی طور پر چیزیں جو آتی ہیں وہ نظر آنے والی نہیں ہوتی۔ شعار میں وہ اس کی جو حقیقت ہوتی ہے وہ جو نظر نہیں آتی، لیکن جو ایمانیات اور عقائد سے تعلق ہو۔ کریڈ انگریزی میں ایک ترجمہ ہو یا پنتھ، لیکن اس کا مفہوم سمجھ لیں۔ حضرت ابراہیم کا نام آیا ہوا ہے، ملت ابیکم ابراہیم، تو اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو۔ مادی باپ تو ہے نہیں کسی کے، ایمان لانے والوں کے سب کے سارے ایمان لانے والے ان کی نسل میں سے نہیں ہیں، لیکن سب کے روحانی باپ ہو گئے، تمثیلی باپ ہو گئے، اس لیے کہ وہاں سے چلا۔ یہ پہلے تاریخی نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس سے پہلے کے سب قبل از تاریخ ہیں، پری ہسٹورک۔
جو قرآن نے بتا دیا اس کے علاوہ کچھ نہیں معلوم، تفصیلات نہیں معلوم. بڑی جگہ جگہ بڑے واقعات ہیں، بڑے ثبوت ہیں، کتابیں لکھی، قصے لکھی ہیں، لیکن ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ حضرت نوح کی کشتی ابھی نہیں ملی ہے. وہ ایسی چیزیں جیسے اڑن تشتریوں کی داستانیں کہ وہ کشتی ملی اور اس نے دیکھا، اس جہاز میں سے دیکھا اور اس میں سے دیکھا اور ایسی تھی. وہ ملی ہوتی تو اب کسی اس کے اندر ہوتی، اس کے اوپر تجربات چل رہے ہوتے. وہ ایسا نہیں کسی برف سے ڈھکی ہوئی چوٹی کے اوپر سے اب جا کر لا نہیں سکتے. ابھی جودی طے نہیں کہاں ہے، کم سے کم 6 جگہ جودی ہونے کا دعویٰ ہے، اور آخری جو سب سے زیادہ جہاں پر لوگ جایا کرتے ہیں اس کا نام جودی نہیں، کودی داغ. وہ چوٹی ہے، وہ ہر داغ چوٹی کو کہتے ہیں ترکی زبان کے اندر. کودی تھا وہ ان کا ملتا جلتا ہے، یہ ہوگا، یہ جودی ہوگا. داستانیں ہو گئی، وہاں گرجا بھی بن گیا، وہاں مسجد بھی بن گئی اور ٹورسٹ جایا کرتے ہیں بہت سے. لیکن جودی اور بہت سی جگہوں پر ہے جہاں جیسے وہ ارارات کہتے ہیں، وہ ارارات سے کہتے ہیں. بائبل میں ارارات پہاڑ کا سلسلہ ہے، الگ موضوع ہے، بڑی تفصیل سے میں نے اس کے بارے میں بتایا ہے. اور میرے خیال میں جودی کہاں ہے وہ سب چیزیں پہلے بتائی میں نے. حضرت ابراہیم کی تو یہ وہ سب پری ہسٹورک ہیں، قبل از تاریخ ہیں. وہ یہ بائبل کے اندر جو وہ دیا ہوا ہے، توریت کے اندر کرونولوجی، ان کے کتنے بیٹے ہوئے، کتنا عمر تھی، کتنے بیٹے ہوئے، حضرت آدم سے چلی ہے، وہ چلی آخر تک چلی گئی ہے، تو وہ غلط ہے. دنیا کو شروع ہوئے 5-6 ہزار سال نہیں ہوئے، 6.5-7 ہزار سال. وہ جو بائبل کی وہ دی ہوئی ہے کرونولوجی، وہ غلط ہے. اب تو سب مانتے ہیں، سارے سائنٹسٹ سب لوگ مانتے ہیں کہ غلط ہے وہ. تو 12 لاکھ سال پرانا انسانی ڈھانچہ بچہ جو جسے انسان کہہ رہے ہیں، وہ بھی نہیں کہہ رہے وہ پرانے جو جنہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ تبدیل ہو کر اور انسان بنے، اور وہ نہیں، بلکہ جسے انسان کہا جا سکتا ہے، وہ ان کی ایج فکس کی گئی ہے کاربن ڈیٹنگ سے. ہو سکتا ہے ایکوریٹ 12 لاکھ سال نہیں ہو، اس میں کچھ تبدیلیاں ہوں، کیلکولیشن کی اور ایکوریسی آ جائے گی. لیکن بات یہ کہ چلی آ رہی ہے ایک زمانے سے، عرصے سے، لاکھوں سال سے. کب کے تھے نہیں معلوم. حضرت نوح کی عمر تھی 1000 سال، 950 سال. اگر دیوتا بن جاتے، اگر باقی سب کی 60-70 سال ہوا ہوتی تو وہی دیوتا ہوتے. نسلوں سے چلے آ رہے تھے، یہ کبھی مرتے ہی نہیں ہیں، ان کو موت نہیں آتی. ہمارے باپ دادا، ان کے باپ، ان کے باپ، ان کے باپ، یہ حضرت نوح تو ہمیشہ سے ہیں. نبی جہاں رسول جہاں بھیجا جاتا ہے، جن میں سے ہوتا ہے وہ انہی جیسا ہوتا ہے، ان میں سے ہوتا ہے، مادی طور پر ویسا ہی ہوتا ہے، جسمانی طور پر. تو اس ایج کے سب لوگوں کی عمر ایسی ہوتی تھی 1000 سال کی. اس کا مطلب 900 سال، 1000 سال. یہ کب کی بات ہے؟ یہ بھی 2-4 ہزار سال پہلے کی بات نہیں ہے. بخاری کی ایک روایت آتی کہ قد سا 60 سا. اب سا کہتے ہیں ہاتھ کو، آپ ایسی میٹر مان لیجئے، ہاتھ بھی بڑے بڑے ہوتے ہوں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قد لگاتار تب سے گھٹتا چلا گیا ہے، یہاں تک کہ اتنا ہو گیا. فرعون کی تو رکھی ہوئی لاش، اس کا قد ہے، لمبا کچھ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ تو بڑا کوئی عجیب و غریب ہے. کچھ بھی عجیب و غریب نہیں ہے. یہ اب بھی 6.5 فٹ کے لوگ ہوتے ہیں. تو کوئی اگر تھوڑا لمبا اگر کوئی ڈھانچہ مل جائے تو اسے کوئی عجیب بات نہیں سمجھی جاتی. دنیا میں تھوڑے چھوٹے قد کے بھی ہوتے ہیں، تھوڑے لمبے بھی ہوتے ہیں، کبھی ذرا لمبا ہوگا. اوسط قد کبھی نکالا نہیں گیا دنیا والوں کا. اوسط قد گھٹ رہا ہے. ایک بات بتائیے اس حدیث کے اندر، یہاں تک کہ اتنا رہ گیا. اوسط قد حضرت موسیٰ کے دور میں کتنا تھا؟ کوئی بہت زیادہ تبدیلی نہیں ہو رہی، ورنہ آ جاتی چیزیں سامنے کہ نہیں پہلے تو لمبے ہوتے تھے بہت، اب چھوٹے ہو گئے. گھٹا ضرور ہے، لیکن شاید چند سینٹی میٹر اوسط قد گھٹا ہوگا، چند انچ ہو سکتا ہے، 1-8 انچ گھٹ گیا ہو. تو اگر اتنے لمبے عرصے کے اندر حضرت موسیٰ سے وہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے آتے اگر 1500 سال کے اندر قد اگر اتنا سا گھٹا ہے، تو وہ 60 سال سے 200 فٹ سے آج سے یہاں تک آتے میں کتنے سال لگے ہوں گے؟ لاکھوں سال تو ہوں گے. ایسا تھوڑی کہ ایک نسل تو اتنی چل رہی تھی، پھر اگلی نسل جو ہے وہ 50-50 سال کی اور 60-60 سال کی ہو گئی. تو یہ تو ہمارے جو آپ کے قرآن کی آیت اور ایک حدیث یہی اشارے دے رہی کہ تو انسانی سلسلہ ابھی لاکھوں سال سے چل رہا ہے. کتنا ابھی نہیں معلوم، شاید کبھی معلوم ہو جائے. بہت سی چیزیں ہے، طریقے معلوم ہونے کے جو کہ ابھی نہیں پکڑ میں ہیں. شاید ہو سکے کبھی معلوم، ابھی نہیں معلوم ہے. اتنی بات ضرور ہے کہ چند ہزار سال نہیں ہے وہ. حضرت ابراہیم پہلے تاریخی نبی تھے، اس سے پہلے کے سب قبل از تاریخ پری ہسٹورک. علاقہ ملتا ہے، وہ وہاں کی تہذیب ملتی ہے، کلچر ملتا ہے، اس زمانے کی وہاں کی عرق کی عراق کے زمانے کی چیزیں ملتی ہیں ساری.
وہ کلچر اس وقت کے پتھر اور تحریریں ملتی ہیں. تو یہ پہلے تاریخی نبی تھے جن کو قرآن نے ایک ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے، اور پھر وہ ان کا کردار جو سارا بتایا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے تمہیں امام بنایا، ایک ماڈل بنا دیا. ملت وہاں سے چلی. قرآن شریف میں ملت، دوسری اور مقامات کے اوپر بھی جو ہے وہ ملت ابراہیم، ابھی آیا نا قل بل ملت ابراہیم حنیفہ. اب یہ سورہ حج کے آئے تھے، تم سب اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر ہو. یہ ایمان لانے والے جو ہے وہ پھر ملت میں کیا چیزیں آتی ہیں، مثلاً آگے اور آئی ہیں، میں اس کو نہیں لے رہا یہاں. وہ سماکم المسلمین، اس نے تم سب کا نام مسلم رکھا، اس سے کوئی الگ نہیں ہٹے، ورنہ ملت میں ملاوٹ ہو رہی ہے. جو شناخت ہے، یہ ملت جو ہے وہ کلچر ہے جس کے شناخت جو ہے، جو پہچان ہے، اس پہچان میں پھر ملاوٹ ہو رہی ہے. اللہ نے ایک نام رکھا، اللہ نے تم سب کا نام مسلم رکھا پہلے بھی اب بھی. اب ہم کہتے ہیں ناکافی رکھا ہے اللہ نے. کچھ پہلے بڑھانا ضروری ہے، کچھ بعد میں بڑھانا ضروری ہے، ورنہ ناکافی ہو جاتا ہے اللہ کا رکھا. ہمارے لیے کافی نہیں رہا. اب کچھ اس کے اندر ملاوٹیں ہوئیں. یہ ملاوٹیں ادھر زیادہ ہوئیں یہودیوں عیسائیوں کے اندر، ادھر بھی ہوئیں. ملت یہ ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. تو اب یہ ملتیں الگ الگ ہو گئیں، ان کی آئیڈینٹیٹیز، پہچانیں، شناختیں الگ ہو گئی، اور ادھر آئیڈینٹیٹی اور پہچان شناخت وہی نہیں بچی، یہاں بھی تبدیلیاں آ گئیں، یہ الگ ہو گئیں. وہ کہتے ہیں کہ تم ہماری ملت پر آ جاؤ، اس کے بغیر اللہ تم سے راضی نہیں ہوگا. اور یہودی اور عیسائی جو ہے وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک تم کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، جب تک ان کی ملت پر نہیں آ جاؤ. یہ ساری آئیڈینٹیٹیز، شناخت ان کی لے لیتی. یہ لفظ ملت ہے. اور دیکھیے ملت کا لفظ ایک اقبال کے شعر میں، فارسی کا شعر ہے، عجم ہنوز نداند رموز دین، ورنہ یہ عرب کے علاوہ باقی جو ہے ان کو ابھی تک دین کی ذرا سی بھی ان کو پہچان ہی نہیں ہے. دین کے رمز اور اسرار کو تو جانتے ہی نہیں، ابھی تک یہ عجم کے لوگ نہیں جانتے. دیوبند حسین احمدی چبولا جبیس، مولانا حسین احمد مدنی پہ اعتراض کیا تھا، یہ اس کا اقبال کے قد کی بات تھی. پھر انہوں نے بات کو معافی مانگی تھی مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے. انہوں نے لکھا تھا ایک جگہ، لکھا تھا کہ وطن سے ملت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ تحریک آزادی کے اندر شامل تھے. تو اقبال نے اس پر گرفت کی تھی. تو یہ لفظ ملت آیا، میں نے اس لیے حوالہ دیا. سرود برسر ممبر کے ملت از وطنس، وہاں ملت ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے کہ ملتیں وطن سے ہوتی ہیں. جب خبر ز مقام محمد عربی، تو یہ تو مقام محمد عربی سے واقف ہی نہیں ہے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ملت وطن سے ہوتی ہے. نکل گئی ہوگی بات ایک اس وقت کے الفاظ میں انہوں نے پکڑ کی تھی، پھر انہوں نے اس پر معذرت کی تھی، خط بھیجا تھا مولانا حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ نے. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط. تو تم یہ اعلان کر دو. یہ کہتے ہیں نا کہ ہر ایک اپنی اپنی ملت کی طرف بلا رہا ہے، کہ ملت تو پھر ابراہیمی ملت ہے. وہیں سے جو لوگ چلے وہ اپنے آپ کو یہودی کہہ رہے ہیں، وہیں سے کچھ لوگ چلے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. اس اوریجنل پر آ جاؤ نا سب لوگ. تو تم یہ اعلان کر دو اگر ایمان لانے والے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، ہماری طرف بھیجا گیا، اس پر ایمان لائے، اور ہم اس پر بھی ایمان لائے. وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط. یہ نسل کی بات نہیں ہوتی. تم یہ یہودیوں نے اسے نسلی مذہب بنا لیا، بنی اسرائیل کا خدا. بنی اسرائیل چلے حضرت اسحاق سے، تو پھر بڑی اس کے اندر طرح طرح کے تعصبات، اس کے اندر بڑی تنگ نظریاں آ گئیں. پھر اس تبدیلیاں کر لی، وہاں پر وہ ذبیح اللہ بھی حضرت اسماعیل کے بجائے حضرت اسحاق ہو گئے. آج کی توریت میں ہی لکھا ہوا ہے، جو آج توریت کے نام سے جو ملتی ہے، حضرت اسحاق کو لے گئے اور ان کو دیکھا تھا، خواب دیکھا تھا کہ میں ذبح کرنے کے لیے. کہیں چوری کرتے تو وہ پکڑے جاتے ہیں، نشان چھوڑ جاتے ہیں نا. تو بہت بعد میں پولیس نہیں پکڑ پائی، کہا کہ انکوائری دے دو ذرا، سی بی آئی کو دے دو. پھر سی بی آئی پکڑ لیتی ہے، اور بہت سال کے بعد، کبھی کئی سال کے بعد کیس دیا جاتا ہے، پھر پکڑ لیتے ہیں. اور اب تو ثبوت تو بہت سے ضائع ہو گئے، پھر بھی کچھ کلیو رہتے ہیں. ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں، وہ ان کلیوز کو نکال لیتے ہیں. جو ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، نہیں نکال پاتے تھے، چھوڑ جاتا ہے. وہ جگہ جگہ وہ اپنے کلیوز چھوڑ گئے، چوری کے نشان چھوڑ گئے. جو چوریاں جہاں کی، ان کے سب کے ہر جگہ نشان چھوڑ گئے، جہاں بھی اہم چوریاں کی، اور چوریاں اہم جگہوں پر ہی کی ہیں. اسی توریت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اپنے
اکلوتے بیٹے کو یہ حکم آیا یا خواب میں دیکھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرو. حضرت اسحاق اکلوتے تھے ہی نہیں. جب حضرت اسحاق تھے تو اس سے پہلے حضرت اسماعیل پیدا ہو چکے تھے. یہ لفظ اکلوتا کاٹنا بھول گئے. اپنے بیٹے اسحاق کو وہ اسماعیل کی جگہ اسحاق کر دیا. حضرت اسحاق بعد کو پیدا ہوئے, خود بائبل میں یہی ہے. حضرت ابراہیم پہلے پیدا ہوئے, 14 سال پہلے پیدا ہوئے. یہ وہی بائبل توریت میں ہی ہے کہ 14 سال پڑے تھے ان سے حضرت اسماعیل. تو حضرت اسحاق جب پیدا ہوئے تو وہ اکلوتے نہیں تھے. 14 سال تک حضرت اسماعیل اکلوتے تھے. حضرت اسحاق کے پیدا ہونے سے تک اکلوتے بیٹے ان کے حضرت اسماعیل تھے. اس کے بعد وہ بھی اکلوتے نہیں تھے. اس وقت آیا تھا جب وہ اکلوتے بیٹے تھے ان کو قربانی کا حکم. حضرت اسحاق بعد کو پیدا ہوئے. تو قرآن دیتا ہے انہوں نے نسلی مذہب بنا لیا. اور قرآن بڑی اس کے اندر ایک بین الاقوامیت ہے, انٹرنیشنلزم, یونیورسلزم, سب کو کال کرنے کی بات. ان سے کہو ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں, ان پر بھی رکھتے ہیں, ان پر بھی رکھتے ہیں. ابراہیم ہم سب جو ان کے اوپر نازل ہوا ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں. تم خالی ایک نسل کی بات کرتے ہو. جس نسل کا تم نام لے رہے ہو ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے, اور جو ان پر اللہ نے بھیجا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وما اوتیٰ موسیٰ و عیسیٰ, اس کے بعد جتنے آئے ان سب پر بھی ہے. اور جو دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو علیہ السلام. وما اوتیٰ النبیون من ربہم, جتنے نبی آئے. یہ بڑا اہم حصہ ہے, یہ فقرہ ہے. لا نفرق بین احد منہم, ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے. ونحن لہ مسلمون, اور ہم تو اسی کے مسلم ہیں. پہلے مقصد سمجھیے کیوں کہا جا رہا ہے. اور یہ بہت سی جگہوں پر ہے قرآن میں. یہ یونیورسلزم جو ایک اس امت مسلمہ کو بنایا, اوپر سے چلا رہا ہے. حضرت ابراہیم کو کہا یونیورسل شخصیت ہے. کعبہ یہ وہ جگہ ہے جو یونیورسل امن کا ضامن ہے, عالمی امن کا ضامن ہے. اور ہم تمام انبیاء کے اندر ایمان رکھتے ہیں, ان پہ لائے ہوئے کلام پہ ایمان رکھتے ہیں. ان میں سے ہم کسی پر فرق نہیں کرتے, کسی ایک میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے. ابھی لا نفرق بین احد منہم, دیکھیے پہلے تو کلاموں کی بات تھی. ابھی تو کہیں کہ بعض کے کلام ہے نہیں موجود اس میں. تو یہ تو ایمان رکھنا لفظی طور پر ہو جائے گا خالی. موسیٰ اور عیسیٰ کو جو دیا گیا اس میں تو ملی جلی چیزیں ملتی ہیں, کچھ ملاوٹیں ہو گئی ملتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ بہت سے نبیوں کو وما اوتیٰ النبیون, اور اس سے پہلے اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط, ان پر کیا اترا جو نازل کیا گیا ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں. تب موجود تو ہے نہیں کہیں. تو کتابوں کو تو ہم کہہ سکتے ہیں یا اس کا کچھ بھی انٹرپریٹیشن کریں جو اس وقت اس کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے, یا میں اس کی کوئی تشریح آگے نہیں لے کر چل رہا. کتابوں پہ ایمان لانے کا بھی اپنا ایک مطلب ہے, اسے جانے دیں ابھی. لیکن یہاں کہا گیا لا نفرق بین احد منہم, یہ ان کو کہا گیا رسولوں کو. اب کتابوں کو نہیں, ہم ان رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے, کسی ایک میں بھی. تو اب رسول تو جو نام لے لیے گئے یہاں پر ان میں سے کسی ایک میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے. آپ لوگ نہیں کرتے کیا؟ ہمارے تو تمام جمعوں کے خطبوں میں اور اس میں ہر جگہ کوئی جگہ ایسا ہے ہی نہیں جہاں پر ہم یہ نہیں کہتے کہ افضل الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر جگہ کوئی نہیں ہے. آپ کو بڑی عجیب بات لگے گی کہ کیا بیٹھے کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ بچپن سے ایسے ہی سنتے چلے آئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ افضل الرسول نہیں ہے, یہ نہیں کہہ رہا میں. یہ کہا گیا یہ کہو مت تم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا مجھے کسی نبی سے افضل مت کہنا, یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. اور پھر ایک نام لیا, کہا یونس بن متی, ان سے بھی افضل مت کہنا. یہ ایک نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ وہ واحد اکیلے نبی ایسے تھے جن سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی, اور غلطی اگر کوئی اجتہادی غلطی ہونے والی ہو تو اللہ کی طرف سے رسول و نبیوں کو روک دیا جاتا تھا. تم بھی اسی وقت آ جاتی تھی, اس لیے کہ ان کو رول ماڈل بننا ہے. اس کی بھی ضرورت تھی, اس ماڈل کو بھی لانے کی ضرورت تھی جہاں کچھ دور تک غلطی ہونے دی گئی, خطا ہونے دی گئی. اجتہادی غلطی تھی, خطا تھوڑی دیر تک ہونے دی گئی, فوراً نہیں روکا گیا. تو ان کا نام لیا, اکیلے تھے نبی جن سے کہ ایک اجتہادی خطا ایسی ہوئی تھی کہ جہاں اسی وقت روکا نہیں گیا تھا وہ خطا ہوئی. کہا کہ مجھے ان سے افضل بھی مت کہنا. تو یہ تو آپ کے صحیح حدیثوں میں ہے. جب آخری نبی ہیں افضلیت ہو گئی نہیں ہو گئی, فضیلت. ایک حدیث ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری حیثیت ایسی ہے نبیوں میں, مثال ایسی ہے, میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں حدیث کو, میری مثال ایسی جیسے ایک عمارت تعمیر ہو رہی ہو, اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی تھی, ابھی نامکمل تھی,
اب وہ آخری اینٹ لگ گئی، مکمل ہو گئی عمارت، فضیلت ہو گئی۔ لیکن اگر پہلی اینٹ نہیں ہوتی تو وہ عمارت ہی نہیں بنتی۔ تو ہر ایک کی اپنی جگہ فضیلت تھی، یہ پہلی ہونا بھی ایک فضیلت تھی، آخری ہونا بھی ایک فضیلت ہے۔ تو حکم یہ کہیں نہیں کہا کہ افضل نہیں ہوں۔ اور بہت عجیب بات ہے، آپ حدیثوں کا، احادیث کا سارا ذخیرہ دیکھ لیجئے، سب اس دنیا میں آنے سے پہلے کا ایک مقام ہے، وہاں پر فضیلت کا تذکرہ ہے۔ اس دنیا سے جانے کے بعد کا ایک مقام ہے، مقام محمود، وہاں فضیلت کا تذکرہ ہے یا کچھ اور چیزیں۔ اس مادی طور پر اس دنیا میں جب تک تھے وہاں کے لیے کہا کہ مجھے کسی سے افضل مت کہنا، مت کہنا، یہ نہیں کہا کہ نہیں ہوں۔ یہ اسی کا حصہ ہے، اسی یونیورسلزم کا، کہ ان کے دلوں سے وہ ایک راتوں رات ایمانیات سمجھ میں آ جائیں۔ عیسائی کے دل سے حضرت عیسیٰ کی جو محبت رچ بس گئی ہے بالکل خدا کے درجے کی، کہ سب کچھ عطا کرنے والے وہی ہیں، آخری حساب لینے والے وہی ہیں، وہ آپ تھوڑی ہٹات محبت تھوڑی کھوج دیں گے راتوں رات، کوئی دلیل نہیں دے سکتے کہ نہیں خدا کے بیٹے نہیں تھے۔ اگر انہوں نے مان بھی لی اور سمجھ میں بھی آ گئی، وہ محبت سوچے اور تھوڑی ہوتی فوراً۔ اب یہ روکے گی، یہ راستہ روکتی ہے کہ نہیں اب دیکھو کل تک یہ مانتے تھے، اب یہ افضل ہے سب سے، وہ پیچھے ہیں، یہ بحث نہیں چھوڑو گے تو۔ اس لیے یہ دعویٰ بھی مت کرنا، یہ کہنا بھی مت کہ کون ان میں سے افضل ہے۔ قرآن نے اس کا اشارہ اور جگہوں پر دیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ کچھ رسولوں کے تذکرہ آئے اس سے پہلے، حضرت داؤد کا اور رسولوں کا اس سے پہلے، اس کے بعد یہ آیت آئی۔ ابھی جو بیان ہو رہا تھا یہ کچھ رسولوں کا بیان تھا، بعضهم علی بعض، فضلنا بعضهم، اس میں سے بعض کو بعض پر فضیلتیں دی تھی، کوئی نام نہیں کہ کون افضل تھا سب سے، ہم نے کچھ کو کچھ پر فضیلتیں دی تھی۔ اب کچھ مثالیں دے دی، منہم من کلم اللہ، ان میں وہ بھی تھے جن سے اللہ نے کلام کیا، ڈائریکٹ کلام کیا براہ راست۔ اس دنیا میں وہ الگ مقام تھا، وہ بھی یہ دنیا نہیں بچی جب یہاں سے لے گئے اور وہاں پہ کلام ہوا۔ لیکن اس دنیا میں مادی طور پر یہاں پر رہتے ہوئے وہ اپنی جگہ ایک فضیلت ہے، لیکن یہاں اس مادی دنیا کے اندر اسی بشری جسم کے ساتھ میں اللہ نے کلام کیا تو صرف حضرت موسیٰ سے کیا، یہ ایک فضیلت ہو گئی۔ مثالیں کون سی دی ہیں اس جگہ پر؟ وہ مثالیں دی ہیں کہ جو آپ یہ دیکھیں کہ بھئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضیلت انہی کی تھی جو دوسروں کے اوپر تھی۔ منہم من کلم اللہ، اس میں وہ جن سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کلام یہاں پر نہیں کیا اس دنیا کے اندر۔ ورفع بعضهم درجات، ایسے بعض کے درجات بلند فرمائے، اشارے دیے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس، حضرت عیسیٰ کو کچھ چیزیں دی، آئی ہے قرآن میں تفصیل آئی ہے، انہوں نے کہا قم باذن اللہ، مردہ زندہ ہو گیا۔ اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نہیں ہے، تو پھر کچھ اشارے ہیں، کچھ چیزیں، دو مثالیں یہاں پر وہ دے دی ساتھ میں، اور یہ نہیں کہا کہ کون سب سے افضل تھا۔ کہیں قرآن میں کسی جگہ نہیں کہا کہ تم یہ کہہ دو لوگوں سے اب میں سب سے افضل ہوں۔ انہوں نے کہا تم مجھے کسی سے افضل مت کہنا، یہ صحیح حدیثوں میں ہے۔ ہماری تو زبان نہیں تھکتی، کہتے اچھا کہہ لیں آپس میں، حقیقت یہ کہ تھے ہماری نظر میں تو ہم آپس میں کہہ لیں۔ لیکن یہ قوموں کا ذکر چل رہا ہے تو ان سے کہہ دو، تم ان سے کہہ دو ہم ان میں کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اب جب آپ یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے رسول افضل، تو وہ پھر ان کی جو ایک محبت والا رشتہ جو چلا آ رہا ہے وہ چیز پھر ان کو نہیں آنے دے گی ادھر۔ دلیلیں ساری ہو چکی، اب کہا ہمارے رسول افضل، کل سے حضرت عیسیٰ کو چھوٹا ماننا، تم کہ کوئی چھوٹا نہیں، سب ہم سب کو ایک جیسا ہم سب کو برابر سے ایمان سب میں رکھتے ہیں، ہم ان میں سے کسی ایک میں ہی فرق نہیں کرتے تھے۔ یہ ہے یونیورسلزم، یہ تو سمجھا ہی نہیں ہم نے، ہمارے یہاں آتا ہی نہیں اور ہماری زبانوں پر بھی نہیں آتا۔ یہ فضیلتیں کیسی ہوتی ہیں ہمیں طے کرنے کا حق نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر افضل تھے، حضرت علی افضل تھے، ہم کون ہوتے طے کرنے والے؟ تو یہ فضیلتیں اللہ کے یہاں طے ہوں گی، نہ انبیاء اور رسل کی فضیلتیں اللہ کے یہاں طے ہوں گی، اللہ کے ان بندوں میں بھی۔ حضرت بلال سے کہا کہ بلال تم کیا کرتے ہو؟ یہ میں نے اپنے سے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی جنت میں۔ افضل ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ الگ الگ فضیلتیں ہیں، اگر نہیں اب ہمارے تو خطبوں میں چلتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابوبکر صدیق، کہ بالکل فائنل بات ہے کہ تمام انبیاء کے بعد پھر جو سب سے افضل تھے وہ حضرت ابوبکر تھے۔ یہاں رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے مت کہنا، ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھا کہہ رہے ہیں نہیں ہم نبیوں کے بعد کہہ رہے ہیں۔
یہ چیزیں آپس میں ٹکراؤ لاتی ہیں. اچھا آپ سمجھتے ہیں کریے ہیں آپ اس کے یہ کون سی ایمانیات کی بات ہے کہ ہم یہ کہیں گے نہیں یہی تھے؟ ہم کیوں طے کرتے ہیں فضیلتیں؟ اللہ کیا طے ہوں گی؟ ہم احترام کرتے ہیں ان سب کا برابر سے. قرآن نے جو ہمیں جو لائن دی ہے ٹکراؤ سے بچنے کی، وہ یہ ہے کہ بات اگر کسی اور کو سمجھتے تو تمہارا کون سا ایمان چلا جاتا ہے؟ کوئی دوسرا افضل تھا ان سے؟ ان کو ابو حذیفہ بن الیمان کو صاحب سر رسول اپنے سارے راز بتا دیے تھے، تو ابو بکر کو بھی نہیں بتایا تھا، عمر کو بھی نہیں بتایا. وہ تھے افضل نہیں تھے؟ ان سے بھی افضل ہو گئے. یہ جزوی فضیلتیں پارٹ ہر ایک کی کچھ جزوی فضیلتیں، پارٹ پریفرنسز، پراتھمکتائیں جو دوسروں میں نہیں ہیں. یہ کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، الگ الگ جزوی فضیلتیں تھیں سب کی. تمہارا کام نہیں طے کرنا فضیلتوں. ہم کہتے ہیں ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے. یہ ہے وہ سارا قرآن پورا دعوت ہے. آپ کو یہ دیا کہ تمہیں یہ اعلان کر دینا، تم ان سے یہ کہہ دو. یہی تو کہا گیا قولو، تم ان سے یہ کہہ دو کہ ہم ان سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں جو ان پر نازل ہوا، سب پہ ایمان لاتے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک میں ہم فرق نہیں کرتے. تم یہ ان سے یہ کہہ دو سب سے کہ ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے. تو یہ بھی ہمارا ایک سیکٹ بن گیا. اور ہر سیکٹ دنیا میں کہتا ہے ہم سب سے اوپر ہیں، ہم سب سے بہتر ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سب سے بہتر ہیں، ہم کہتے ہیں ہم سب سے بہتر ہیں. ہم تو اصول ہیں کچھ، اسے مان لو، اس پر چلو، بس یہ اصول سب سے بہتر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کہہ دیا اس دنیا سے آنے سے پہلے کے حصے کی حدیثوں میں فضیلتیں ہیں، دنیا سے جانے کے بعد کے حصے کی فضیلتیں بیان ہوئی، یہاں کی نہیں ہوئی ہے کہ سب سے افضل ہو. جزوی فضیلتیں ہیں. کہا کہ یہ اللہ کیا طے ہوگی، تمہیں اعلان نہیں کرنا، تمہیں نہیں کہنا، تمہیں ان تعصبات میں نہیں پڑنا. یہ تعصبات دوسروں کو جو ہے تنگ نظر بنا دیں گے، یہ رکاوٹ بنیں گے ان کو دین کی طرف لانے میں، یہ تعصبات. تو اس لیے کہ تم یہ اعلان کر دو، تمہیں جو کچھ کہنا ہے. بڑی اہم بات ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. تو پھر اگر ایسے ایمان لے آئے کہ وہ بھی کسی میں فرق نہیں کرتے، سب پر ایمان رکھتے ہیں، تب آئے ہدایت پر. کہ یہ تو سب پر ایمان، تو پھر ایک ہی ایمان ہے نا، ایک دین چلا آ رہا ہے، ملت ایک ہے، ایمان بھی ایک ہے جو چلا رہا ہے، ایمانیات بھی ایک ہے جو شروع سے چلا رہا ہے. کوئی الگ الگ ایمانیات نہیں. تو اگر اس طریقے سے ایمان لائیں جو ابھی بتایا گیا، جیسے تم مانتے ہو، تو پھر تب کہنا، تب وہ ہدایت پر آئے. جو بھی ایسے ایمان لائے وہ ہدایت پر آیا. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. ورنہ اپنی اپنی بڑائی اور ضد میں ایک دوسرے کی بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں. اگر پیٹ پھیرتے ہیں اس سے، نہیں ہم بہتر، ہمارے نبی بہتر، ہمارے نبی بہتر، وہ افضل. اگر اس سے پیٹ پھیریں تو پھر ضد بحث کی باتیں ہیں، پھر صحیح راستے پر نہیں، ہدایت کے راستے پر نہیں. اگر ایسے آئیں تب ہدایت پائی انہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور پھر جو ضد بحث کی وجہ سے اڑ جائے، ثابت ہو جائے سب کچھ، اس کے بعد ضد بحث کی وجہ سے اڑ لے، تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے. پھر اس کے بعد تمہاری ذمہ داری تو خالی پہنچا دے رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے سب کچھ اور سن بھی رہا ہے، اس کے پاس سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون. اللہ کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کا فیئر کمپلیکشن، ڈارک کمپلیکشن رنگ ہمارے یہاں ہوتے ہیں. اللہ کا رنگ کیسا؟ اللہ کی صفات ہے. اور اللہ کی ومن احسن من اللہ صبغہ، ہر اچھی صفات کے آخری حد اللہ کی ذات ہے. جتنے نام میں سب صفاتی نام، اور اس کی سب کی آخری حد اللہ کی ذات. اور پھر اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا کرو. پہنچ نہیں سکتے وہاں تک. جتنا قریب ہوتے چلے جاؤ گے اتنا اس کے رنگ میں رنگ. ونحن لہ عابدون، ہمیں تو جو کچھ اس نے دیا اسی کے آگے جھکنے والے ہیں، اسی کی بندگی کرنے والے ہیں. بندے اس کے رنگ میں رنگ جانے والے. تو رنگ اس کا یہ کہ ہر اچھی صفات آخری اس کی جو پیک ہے، انتہا ہے، وہ اللہ کی ذات ہی ہے اس کا رنگ. اور ہم جتنی صفات ہیں اس کا نبی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. نبی ان صفات کا دنیا کے اندر مظہر ہوتا ہے آخری درجے پہ، وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتی صفات. وہ ساری صفات نبی کے اندر ہوتی ہیں، اس درجے تک نہیں پہنچ سکتی. لوگوں نے پہنچائی ہیں جگہ جگہ. بہت سی صفات یہاں کے رسولوں کے وہ شرک ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تک پہنچ گئیں. تو یہ رول ماڈل ہے. یہاں سے صفات اس کی معلوم ہوتی ہے. وہاں سے کیوں نہیں ہوتی معلوم؟ اللہ کی ذات سے. وہ دیکھتا ہے. ایک آگے نا پیچھے صفت آئی ہے، وہ سمیع العلیم، وہ سنتا ہے.
تو کیسے سنتا ہے؟ جس کے کان ہوتے ہیں وہ سنتا ہے، جس کے کان نہیں ہوتے وہ نہیں سنتا. تو پھر اس کے کان ہوں گے، پھر ایسے ہی جسم ہوگا. پھر اگر وہ غیر مجسم ہے پھر کیسے سنتا ہے؟ اگر یہ نہیں ہے، ایسے کان نہیں ہے اس طرح کے جیسے ہمارے ہوں گے، پھر کیسے سنتا ہے؟ ہمیں نہیں معلوم. اس کا سننا ہمارے سننے سے کچھ مختلف ہے. ایک ہم سمجھ نہیں سکتے صفات کو، ساری صفات میں سے کسی کو بھی نہیں سمجھ سکتے. وہ دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے؟ آنکھیں ہیں یا نہیں؟ اگر آنکھیں نہیں ہیں، وہ غیر مجسم ہے، تو کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے. اس کا دیکھنا ہم اتنا جانتے ہیں، اس کا دیکھنا ہمارے دیکھنے سے مختلف ہے. کیا ہے ہم نہیں جانتے. تو اس کی ذات تو اس جگہ تک پہنچتی جہاں پر کسی ایک صفت کی اصل حقیقت کو آپ نہیں سمجھ سکتے. آپ کی زبان میں ٹرانسفر کر دیا گیا اللہ کا کلام تاکہ کچھ سمجھنے لگیں. اس زبان کے اندر جو چیزیں نہیں وہ سمجھ نہیں سکتے. جنت کی نعمتوں کو نہیں سمجھ سکتے کیا ہے. اب وہ یہی گنا دیجیے یہاں پر ہے کہ انار ہوں گے، انجیر ہوں گے، انگور ہوں گے، خوب گنائی. اور پھر کہا وہ تو بھی متشابیہ یہ نہیں ہوں گے. یہ تو تمہیں اس لیے بتا رہے تھے کہ کچھ تمہاری سمجھ میں آئے، وہ ہوں گے ہی نہیں ہے، اس کے متشابہ ہوں گے. دیکھنے میں تم کہو گے کہ یہ چیزیں وہ یہ نہیں ہوں گی. کیا ہوں گی جس کا تم نے تجربہ نہیں کیا؟ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ہے، یہ ہے کیا. ایک بھی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی اس میں سے. تو یہ اس کی صفات بھی اصلاً ساری کی ساری متشابہات ہیں جس کی اصل حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے. اس کلام میں ہمیں الفاظ کی شکل میں اللہ نے دیا ہے کچھ، بس کہتے ہیں ہم سنتے کہتے چلے آ رہے ہیں. نبی جو ہے اس اللہ کی صفات کا مظہر مادی طور پر دنیا کے اندر ہوتا ہے، قریب ترین سب سے زیادہ اس کی صفات اس میں آئیں. اب یہ ایک مادی ہمارے سامنے نمونہ آ گیا. یہ نمونہ وہ ہے جہاں پر ہم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ. یہ جگہ وہ آ گئی جہاں پر تم صفات کو سمجھ سکتے. تو پھر رول ماڈل یہ ہوا، وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتا کوئی. جتنا قریب پہنچ جائے اتنا اللہ کی صفات کے قریب پہنچ گیا. اللہ کی صفات کو اپناؤ تو یہ وہ اللہ کا رنگ ہے جس کے اندر نبی رنگا ہوا ہے یا رسول رنگا ہوا ہے، پیغمبر رنگا ہوا ہے. تم اس میں رنگ جاؤ، پھر ہم تو بس اسی کے بندے ہیں، اسی کی بندگی کرنے والے. قل اتحاجوننا فی اللہ، پھر اللہ کے معاملے میں حجت کرتے ہو. جھگڑا بھی چل رہی تھی نا، بات پہنچ نہیں سکتے صفت کو کسی. تو پھر کیا بتائیں گے کہ کیسا ہے اور یوں ہے. اب اس میں سمجھنا کس بات کو ہے، ذات پر جھگڑا مت کرو کہ ذات کیسی ہے. ان سے کہو کہ تم اس پہ ذات پہ جھگڑ رہے ہو. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اسے دیکھو گے تو وہ سب کی کیا، اس سے پہلے کیا کون سی آیت لائے ہو، کون سی صفت لائے، اسے دیکھیے. اللہ کے رنگ میں رنگ جانا سب، وہ ہے سب سے اچھا رنگ. اس کے بعد ایک صفت بیان کی یہاں پہ، وہی ہمارا رب بھی وہی تمہارا رب بھی. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، پرورش کرنے والا، پروان چڑھانے والا، روزی دینے والا، کوئی بھوکا نہیں رہے، ہر ایک کی روزی کا انتظام کرنے والا. تو پھر تمہارا کام بھی یہی ہے کہ کوئی بھوکا نہیں رہے. اچھا ساری سی بات لینا ہے، لیکن اس کے فوراً بعد جو کہا کہ جسے سب سے زیادہ لوگ جس چیز سے جڑے ہوتے ہیں دنیا کے اندر، جس کی سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے دنیا کے انسانوں کو، کہا وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. تم اس کی ذات میں کیا جھگڑا کر رہے ہو؟ اس کی ذات کو تو سمجھا نہیں جا سکتا کہ وہ ایسا ہے، سوکشم اوستھا میں ہے، یا ایسا ہے اور یوں اتر آتا ہے اور وہی سب کے اندر بسا ہوا ہے کیا، یا سب سے الگ ہے، یا عرش پر بیٹھا ہے. تو اس بحثوں کے بجائے کہ کہا کہ اسے دیکھو کہ وہی تم سب کا رب ہے، وہی ہمارا رب بھی ہے. تو ان صفات کو اختیار کرو. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، یہ اب بتا چکے تمہارے اعمال تمہارے ساتھ اور ہمارے اعمال ہمارے ساتھ. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم خالص اس کے لیے بالکل خالص ہو گئے بغیر کچھ کسی بھی طرح کی ملاوٹ کے. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا ونصارا. اب یہ رشتہ جوڑتے ہیں ابراہیم، نسلی مذہب والے کہتے ہیں کہ ہمارے تھے وہ، تو وہ کہتے ہیں جس عقیدے پر ہے، کہتے ہیں ہم ابراہیم کے عقیدے پہ چلے آ رہے ہیں. تو کہا ابراہیم یہودی نہیں تھے اور ابراہیم عیسائی بھی نہیں تھے. قل انتم اعلم ام اللہ، تم دعویٰ کرتے ہو اللہ جو کچھ یہ اللہ کو زیادہ معلوم ہے. یہ کہہ دو ان سے. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، شہادتیں بھری پڑی ہیں یہاں، وقت نہیں ہے ورنہ میں مثالیں کچھ دے دیتا آپ کو انجیلوں سے، توریت سے. کہا کہ تم شہادتوں کو کیا چھپاتے ہو کہ ابراہیم کیا تھے اور ان کی ملت کیا تھی
اور وہ دین جو ہے وہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، یہ لفظ ہی نہیں تھا وہاں حضرت ابراہیم کے دور میں. یہ لفظ یہودی آیا کہاں سے؟ یہودی حضرت یعقوب کے 12 بیٹے صاحبزادے، ان میں سے ایک کا نام تھا یہودا. وہ اس نسل سے آگے چلے، وہ لفظ نام جیوز یہودی پڑ گیا. وہ کہا کہ کن شہادتوں کو کن کو تم چھپاتے ہو، ان سے بڑھ کے اس سے بڑھ، وہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ حدیں کراس کرنا ہے گواہی کو چھپانا. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو، جو عمل تمہارے ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے، اس سے غافل نہیں ہے. تو یہ بیان چلا رہا ہے ان کو حضرت ابراہیم کا جہاں سے شروع ہوا، تو پھر ان سے جو بڑی بڑی قومیں پھوٹیں، جو نکلیں، جو بڑی قومیں، اہم قومیں، ان سب کو سمیٹنے کی اور سب سے کہنے کی بات کہ آؤ ایک چیز پر آ جائیں جس پر حضرت ابراہیم تھے، آؤ اس ملت پر آ جائیں. جس وہ یہودی بھی نہیں تھے، وہ یہ بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، تو کیا تھے؟ آؤ اس کی بات کر لیں. تو وہ انہیں کی کتابوں میں موجود ہے کہ کیا تھے، آئیے وہاں سے بیٹھ کر بات کر لیں. تو پھر اسے اور ان جو ڈائیورژنز ہو گئے اسے چھوڑ دیں. خالی انہی کی بات تھوڑی ہے، جو کہنے والے وہ بھی جو ڈائیورژنز ہو گئے اس راستے سے جو بالکل سیدھا چلا آ رہا ہے، اس میں جو جگہ جگہ لوگوں نے اپنی جوڑ لی، اپنی الگ الگ چیزیں جوڑ دی، اس کو چھوڑ کر خالص ہو جائے، اس کے لیے خالص ہو جائیں. پھر ان سے کہیں کہ تم بھی خالص ہو جاؤ. تو پھر یہ ہے بین الاقوامیت، تو یہ ہے یونیورسلزم، ایک دین، یہ ایک عقیدہ، ایک ملت جو وہاں سے چلی آ رہی ہے. اور پھر اس کے بعد تم جو کچھ بھی کرو، تمہارا عمل جو ہے وہ اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. پھر یہاں پہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم دہرائی گئی آیت. یہاں پھر آیت نمبر 141 ہے، ولا تسألون عما كانوا يعملون. اب یہ تو گزر گئے، یہ ابھی کہا تھا کہ تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ولنا اعمالکم ولکم اعمالکم، یہ ان سے کہہ دو. تو اب وہ گزر گئے. اب تو جو تمہاری کمائی ہے وہ تمہارے کام آئے گی، اور جو انہوں نے جو کمایا تھا وہ ان کے کام آئے گا. اور تم سے ان کے اعمال کا حساب نہیں لیا جائے گا. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا وہ کیسے تھے، اچھے تھے، برے تھے. یہ تو جیسے تھے وہ بتا دیا گیا تمہیں، لیکن اس کا حساب تم سے نہیں لیا جائے گا. یہ تمہیں بتایا اس لیے گیا تھا کہ تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا. ہم آیت 141 141 تک پہنچے سورہ البقرہ کی. انشاءاللہ زندگی رہی تو 142 142 سے پھر شروع کریں گے آئندہ مرتبہ، آئندہ سیٹرڈے. سبحان اللہ. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video.